اللہ رب العزت آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتے ہیں اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے اترے ہوئے 3000 فرشتوں کے ساتھ؟ اذ اس کا معنی ہے جب، تقولو آپ کہہ رہے تھے، تقولو فعل مضارع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حال کا یا مستقبل کا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کہیں گے، لیکن ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے تھے ہم ماضی والا معنی کر رہے ہیں، پاسٹ والا معنی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اذ جب فعل پہ آتا ہے تو فعل کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، پاسٹ کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے، تقولو آپ کہتے ہیں، آپ کہیں گے، پھر مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، للمؤمنین یہ دو الفاظ ہیں، لام اور المؤمنین۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، اور المؤمنین جمع ہے کس کی؟ المؤمن کی۔ المؤمن ایمان والا، تو المؤمنین ایمان والے۔ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، یہاں پہ حمزہ آ یہ الگ لفظ ہے اور لن الگ لفظ ہے۔ آ کا معنی کیا ہے؟ کیا، یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے، کیا؟ لن یکفیہ، یکفیہ فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، یکفی وہ کافی ہوتا ہے، وہ کافی ہوگا، لیکن اب اس سے پہلے کیا آ گیا؟ لن۔ آپ کیا مانا ہے کہ وہ کافی، وہ ہرگز کافی نہیں ہوگا، کیونکہ لن آپ کو، لن جو ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، وہ ہرگز کافی نہیں ہوگا کم تمہارے لیے۔ تو اب معنی پورا کیا ہو گیا؟ الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے ہرگز کافی نہیں ہوگا؟ کیا کافی نہیں ہوگا؟ ان یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ ان کا معنی یہ کہ یمدہ اصل میں تھا یمدو، وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرے گا۔ جب ان آ گیا تو ان کی وجہ سے دال کے اوپر کیا ہے؟ فتح زبر، پہلے ضمہ تھا، پیش تھی، اب یمدو کی بجائے کیا؟ یمدہ۔ کم تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثہ تین کے ساتھ، کیونکہ دو الفاظ ہیں، با کا معنی 7 اور ثلاثہ کا معنی 3۔ آلاف ہزار، یہ جمع ہے کس کی؟ الفن کی۔ الفن کہتے ہیں 1000 کو، آلاف کئی ہزار، بثلاثۃ آلاف 3000۔ من الملائکہ، من الملائکہ اصل میں کیا تھا؟ من، نون کے اوپر زبر آئی ہے آگے ملانے کے لیے، اور من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے۔ الملائکہ فرشتے، یہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی۔ ملکن ایک فرشتہ، ملائکہ کئی فرشتے۔ منزلین اتارے ہوئے، منزلین جمع ہے، اصل میں واحد کیا ہے اس کا؟ منزل، اتارا ہوا، ایک اتارا ہوا منزل، اور منزلین کئی اتارے ہوئے۔ تو اب معنی کیا ہو گیا؟ جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے فرشتوں میں سے 3000 کے ساتھ، منزلین جو اترے ہوئے ہوں گے۔ کہاں سے اترے ہوئے؟ ان کے آسمانوں سے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے آغاز میں فرما رہے ہیں کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، اذ کا تعلق کس لفظ سے ہے؟ اس بارے میں علماء تفسیر کے دو قول ہیں۔
علماء تفسیر کے دو موقف ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بارے میں ہے. جب آپ کہیں گے یہ آیت غزوہ بدر کے بارے میں ہے تو پھر اس کا تعلق ہوگا گزشتہ آیت میں لفظ ناصرہ سے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے 3000 فرشتے مدد کے طور پہ کافی نہیں ہیں. دوسرا موقف یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق غزوہ احد سے ہے، غزوہ بدر سے نہیں ہے. تو پھر اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ پھر اس کا تعلق پچھلے اس سے ہوگا کہ جب آپ صبح صبح نکلے اپنے گھر سے، غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 121 میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 122 میں کہ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بزدلی اختیار کر لیں، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کو بچا لیا. اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، یعنی کہ اذ یہ تینوں اس کا تعلق پھر کس سے ہو جائے گا؟ غزوہ احد سے. اب ان میں سے راجح موقف کیا ہے؟ تو راجح موقف یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق غزوہ بدر سے ہے. یہی موقف ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا، جو مشہور و معروف مفسر ہیں، جن کی تفسیر کی کتاب عربی میں تفسیر ابن کثیر. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں ہی فرشتے نازل ہوئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے. تو اب معنی کیا ہے کہ جب اللہ نے مدد کی آپ لوگوں کی، کب؟ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے. اللہ نے آپ کی مدد کی، یہ الفاظ کہاں پہ ہیں؟ پچھلی آیت میں، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یعنی کہ اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے. مومنوں سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ صحابہ کرام. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 121 کی طرح اس آیت 124 میں بھی صحابہ کرام پہ مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام صاحب ایمان تھے. بدر کی لڑائی میں حصہ لینے والے بھی صاحب ایمان اور احد کی لڑائی میں حصہ لینے والے بھی صاحب ایمان. صحابہ کرام کو مرتد کہنا غلط، کیونکہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کے ایمان کی گواہی دے دی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے حالات کو، کیفیت کو اچھی طرح جانتے تھے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ شہادت دے رہے ہیں یہ ایمان والے ہیں، ایمان پہ فوت ہوں گے، مرتد نہیں ہوں گے. تو جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے اترے ہوئے 3000 فرشتوں کے ساتھ. یہاں پہ تذکرہ آیا ہے 3000 فرشتوں کا، جبکہ سورہ انفال میں تذکرہ آیا ہے 1000 فرشتوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یاد کریں اس وقت کو جب تم لوگ اپنے رب کو پکار رہے تھے، اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، تو اس نے تمہاری دعائیں سن لیں، تمہاری فریادیں سن لیں، اور اس نے اعلان کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3000 فرشتے، اور آیت نمبر 125 میں تذکرہ آئے گا 5000 فرشتوں کا. تو کیا قرآن میں تضاد ہے؟ اللہ رب العزت کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، انسانی کلام میں تضاد ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کا کلام ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے،
ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، ایک صورت دوسری صورت کی تائید کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی بشر کا کلام ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا، تو لوگوں کو اس میں بہت سا تضاد ملتا، لیکن اس کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے وعدہ کیا 1000 فرشتوں کو نازل کرنے کا، پھر اللہ نے بشارت دی 3000 فرشتوں کی، پھر اللہ نے بشارت دی 5000 فرشتوں کی۔ تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ کوئی بھی عجیب بات نہیں ہے، اور یہ خوشخبری دینے کا بہترین انداز ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ پہلی بار یہ خوشخبری دیں کہ 5000 فرشتے نازل ہوں گے، اس کی بجائے آپ پہلے کہیں کہ 1000، لوگ خوش ہوں گے، مطمئن ہو جائیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی، ٹینشن دور ہو جائے گی، خوف جاتا رہے گا۔ پھر آپ کہیں گے 3000، مزید خوش ہوں گے، مزید مطمئن ہوں گے۔ پھر آپ کہیں گے 5000، ان کے اطمینان میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے 3000 فرشتے نازل ہوں گے، اور یہ کہاں سے آئیں گے؟ اوپر سے آئیں گے۔ اللہ نے کتنے فرشتے کہے ہیں؟ 3000۔ اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کا جسم ہوتا ہے جنہیں گنا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے عقائد غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ نے آگے کیا کہا ہے؟ ربکم، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب، تمہارا رب۔ تو یہ ربوبیت ہے، کون سی ربوبیت خاصہ؟ ایک ہوتی ربوبیت عامہ، عام ربوبیت۔ اللہ ساری کائنات کا رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہ، سب کے نظام کو چلانے والا وہ، جو زندہ ہیں انہیں زندگی دینے والا وہ، جو فوت ہو رہے ہیں انہیں فوت کرنے والا وہ۔ یہ کیا ہے؟ ربوبیت عامہ۔ اس لحاظ سے اللہ سب کا رب ہے، لیکن یہاں تو اللہ پیار سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب۔ تو یہ عام ربوبیت نہیں، خاص ربوبیت۔ خاص ربوبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارا وہ رب جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہارا وہ رب جو تمہاری مدد کرتا ہے، تمہارا وہ رب جو تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا آسمانوں سے اترے ہوئے 3000 فرشتوں کے ساتھ۔